اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلاتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصوت۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سلام کریں۔ تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، ظاہر گرمی ہے، حبس ہے۔ آپ کا اس موسم میں، اس حال میں اتنی تعداد میں یہاں بیٹھ جانا ہی معجزے سے کم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر سبحان اللہ، نعرہ رسالت ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ عالی عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، پاکستان غیر پاکستان، کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد، تیری ذات سب جانتی ہے، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی جی میں کر رہا ہوں، صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ یہ مستورات کا شور بند ہو جائے۔ صلی محمد بشرط زندگی بتائید محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ عشرہ محرم 2024 مولا نے چاہا تو اسی منبر سے ٹھیک 7 سے 8 میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب ہے اجازت جی کچھ باتیں کر لیں آپ سے۔ پہلا جملہ، اور میرا اپنا بھی دل تھا، بھائی کا حکم بھی ہے کہ کریم کربلا نے تاث فرمایا ہے، تازہ میں سلطان کربلا کی سرزمین چوم کے آیا ہوں۔ ان کا حکم بھی ہے کہ اسی موضوع پہ 2-4 باتیں ہو جائیں۔ میں آغاز سخن میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، وہی آج کہوں گا۔ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔
سیدہ آپ کو سلام۔ یہ بھائی کا کاندھا ہلاؤ، سر تھک گئے ہیں تو آپ باہر جا سکتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں تو حاضر ہو کے بیٹھیں۔ سیدہ آپ میری ہر سامے پہ نظر ہوتی ہے، اور یہ میری کمزوری سمجھو، خوبی سمجھو، خامی سمجھو، کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ادھر ادھر دیکھے۔ تھک جانا کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ بندہ تھک گیا ہے۔ تھک گئے تو سستا لیں، سانس لے لیں، پھر واپس آ جائیں۔ لیکن مجلس میں بیٹھے ہیں تو پھر مجلس سننے کے انداز میں بیٹھیں۔ میں فکرہ اصغر بھائی کہنے جا رہا ہوں، اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مجمع تازہ دم ہے یا تھک گیا ہے، یا گرمی کے اس حبس کے ماحول میں بھی حسین کو ویسے یاد رکھتا ہے جیسے یاد رکھنے کا حق ہے۔ بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو سلامت۔ انصاف خود ہی کر لو، نعرہ ٹھیک لگایا؟ جی میں ہر ممبر پہ مثال دیا کرتا ہوں، یہاں بھی کئی بار سنا چکا ہوں، پھر ایک دفعہ دے دیتا ہوں۔ علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے، گاج واج کے لینا چاہیے، سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثال سے بات واضح کیا کرتا ہوں کہ میرا نام ظہیر ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اس عزت والے ماحول میں میرا ہم نام بیٹھا ہو، اگر بانی مجلس وہاں بارگاہ کے کونے سے آواز دے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صفِ اعلیٰ سے دیکھے گا، کوئی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں، بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو، کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت، جیو۔ بے بدن کا مزاج جب بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ کوشش کروں گا میں آپ کے حکم کی تعمیل خوبصورت طریقے سے کر جاؤں۔ حسین اور اس کا مزاج ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اس میں ہے، عرفان جی ٹاؤن کے کلاس والے مجمع سے مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ فکرہ زمین پہ چلا جائے، اور جس جگہ کا نام ہی عرفان جی ہو تو وہاں عرفان نہیں سنا جائے گا تو پھر کہاں سنا جائے گا۔ ہاں میں دو چار مثالوں سے بات واضح کر دیتا ہوں۔ اس کا اور حسین کا مزاج ایک ہے، پتہ کیسے؟ وہ بھی جسم نہیں رکھتا مگر بولتا ہے۔ پتہ نہیں کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا، میں بتاؤں گا، بیٹا ہاتھ کھولیے، داد اپنے مرضی سے دینی ہے۔ یار جسم نہیں رکھتا مگر بولتا ہے۔ خدا ہونے کی دلیل یہی ہے نا کہ چاچا جی وہ جسم نہیں رکھتا مگر شاہ جی بولتا ہے۔ اچھا میں چار مصرے پڑھوں یا بات نثر سے واضح کر دوں؟ چلو مولا نے قلم کی خیرات عطا فرمائی ہے تو میں چار مصری پڑھ دیتا ہوں۔ جو سر کٹا کے زمین کربل پہ لفظ قرآن کے تولتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے چار مصرے بھی یہی ہو بھائی جان، آپ ذرا میرے ساتھ ملے نا، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے بھائی جان پہلے چار مصرے بھی اور ہو سکتا ہے میں اسی پہ سلام کر جاؤں۔ بول پڑو گے دروازہ کھول جائے گا۔ جو سر کٹا کے زمین کربل پہ لفظ قرآن کے تولتا ہے، وہی تو وحدت کے سارے رازوں کو ایک لمحے میں کھولتا ہے۔ خدا کا جسم و جسد نہیں ہے تو پھر بتاؤ مجھے اے لوگو میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اب جو نو کے نیزہ پہ بولتا۔ ہاں ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے جیو۔
دوسرا مزاج بتاؤ توحید اور حسین کا، جو بالکل ایک ہے. خدا کی قسم اگر پر ہوتے نا میرے ساتھ تو میں سدرہ کی بلندی سے جھانک کے یہ فکرہ آپ کے حوالے کرتا، پھر بھی حق نہ ادا ہوتا. لیکن ممبر حسین سدرہ سے کم بھی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے میں نے فکرہ پڑھنا کیسے جناب نے سننا کیسے. پہلا مزاج حسین اور اللہ کا، جسم نہیں رکھتے مگر دونوں بولتے ہیں. دوسرا مزاج اللہ اپنی بھیجی ہوئی آیتوں میں شفا بھیجتا ہے. پتہ نہیں کون پہنچا ہے، کس کے سر سے بات گزر گئی. جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوں، میں مطمئن ہوں سر. چونکہ ایسی خطابت سے ایسی باتوں سے ممبر آشنا نہیں ہے نا. ہم نے 2-4 شعر پڑھ کے تمہیں آسمان سے ٹکرا کے پانی سے نیاز لے کے جیب بھر کے بس چلتے بننا ہے، تو پھر ایسی باتیں پڑھنے کے لیے حوصلہ بھی ہونا چاہیے، خطیب کو محنت بھی کرنی پڑے گی. اللہ اپنی بھیجی ہوئی آیتوں میں شفا رکھتا ہے، یہ ہے مزاج الہی. حسین کہتا ہے آیت میں شفا رکھنا اللہ کا کام ہے. کمال کیا ہوا؟ وہ اللہ جو ہے آیت میں شفا رکھ دیا. کمال دیکھ رہے تو آ میرا دیکھ، میں نے مٹی میں شفا رکھ. ہائے 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 ہائے، ہاتھ اٹھاؤ نا جی کرا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تیسرا مزاج پڑھو. تھوڑے وقت میں شاہ جی زیادہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور ممبر کی قسم میں بھائی جان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیے گا فیل بتی مجھے موضوع دیا اور اسی پہ میں چل پڑا ہوں. سوچ کے کچھ اور کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ پڑھنا، میں نے کہا پڑھ دیتے ہیں. تیسرا مزاج پتہ کیا؟ سر اٹھا اور مجھے دیکھو. تیسرا مزاج وہ بھی عرش پہ رہتا ہے. بھائی جان موضوع دیا ہے تو پھر انہیں سننے کے پہ آمادہ بھی کیجئے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. نہ 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 چلو میں ایک فکرہ تبدیل کر کے کہوں. کون حسین؟ اب کٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. قبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا 18 جیٹ تھی، حسین پڑھے تھے، میرے بیٹے کی یہ شان پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا حق ادا کر دیا. تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جان. کون حسین؟ جس نے اس لا شریک سے منوا لیا کہ میں لا شریک ہوں. اللہ جس نے اس لا شریک سے منوا لیا. آئے آئے اللہ کرے آپ کی طرح سب کو سمجھ آ جی کا نا. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے مس ہو. بھائی دور کھڑے ہو دل میں رہتے ہو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جس نے اس لا شریک سے، میں شکر گزار ہوں بھائی جان، منوا لیا میں لا شریک ہوں. حسین بھی لا شریک، وہ بھی لا شریک. اب یہ بچہ حق رکھتا ہے، اتنی بڑی بات انہیں ممبر سے کرتی ہے. ثبوت ہے کوئی تیرے پاس؟ اس سے بڑا ثبوت چاچا جی کیا پیش کروں؟ وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، حسین بھی عرش پہ رہتا ہے. نہ 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 فکرہ تو میں اب کہنے جا رہا ہوں. اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. آئے آئے اب بولو نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو نہیں ہے. جو شیعہ ہو کم از کم وہ تو بولو. جو حسین کو بلا شرط مانتے ہو وہ تو بولو. اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. اس نے عرش بنایا ہے نور سے، اس نے بنایا ہے مٹی سے. اچھا جن کے کلیجوں میں ابھی خود بد ہو رہی ہے کہ حسین کے کربلا کو کیوں نے عرش کیسے کہہ دیا؟ سرکار صادق کی حدیث پڑھ، کامل زیارات کتاب میں مل جائے گی. سرکار صادق فرماتے ہیں من زار قبر الحسین فقد زار اللہ علی عرش. جو حسین کا سلام کربلا کرے ایسے سمجھے جیسے اللہ کا سلام عرش پر کیا. بولنا گال چنگی لگے تھے ہاتھ سے آیا کرو. جیسے اللہ کا سلام عرش پر کیا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی جان، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، حسین بھی عرش پہ رہتا ہے. اس نے بھی عرش خود بنایا، اس نے بھی عرش خود بنایا. اس نے بنایا نور سے، اس نے شجر بھائی بنایا مٹی سے. بول نہ بول تیرے صرف ضمیر اور ضمیر کی بات ہے، مجھے فرشتے داد یہ بھی نہیں رہ سکیں گے. اس نے بنایا نور سے.
اس نے بنایا مٹی سے، لیکن منبر کی قسم ہے کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. ہائے 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 ہائے، سلام ہے جو پہنچ گیا، سلام ہے جو جی کر ہاں تیرے رقص کرنے کے کیا کہنے، تیرے دھمال کھیلنے کی جی کر ہاں. کربلا والے نے بھائی جان کبھی نہیں کہا، لاؤ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ حسین نے خواہش کی ہو کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا. نہ اس کے برعکس میں تمہیں 36,000 جگہ دکھا سکتا ہوں. جب بھی کہا اس لا شریک نے کہا اور زمانے والوں میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بندہ بھائی جان، آپ کے نعرے نے مجھے مجبور کر دیا یہ فکرہ کہنے پر. ایک بندہ چوتھے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، چوتھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آواز دے کے کہنے لگا مولا 29 حج کر بیٹھا ہوں. کتنے؟ بولیے. آ بھائی دا کندھا ہلائیں، تیری مہربانی ویکھتا صحیح میں ایڈا کوجا بھی نہیں ہوں، تو میرے الویندہ ہی نہیں ہو، میرے الویخ. امام حسین نے وسطہ رکھے 29 حج کر بیٹھا ہوں مولا، 30ویں کے لیے دعا لینے آیا ہوں. یوں ٹیک لگا کے دیوار سے کمر لگا کے میرے امام بیٹھے ہوئے تھے، کمر سیدھی کی زین العابدین نے، اور امام کی آواز ہوئی حل زرتا ابا عبداللہ، او بندہ خدا 29 حج کیے ہیں، تو نے حسین کی زواری بھی کی ہے. اب میں دیکھوں گا کون کون کہاں جا کے علی کے بیٹے کو سلام کرتا ہے. 29 حج کر لیے، حسین کی سواری بھی کی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا ابھی تک تو نہیں جا سکا. جلال سے چہرہ امام کا سرخ ہو گیا. یا قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. امام آواز دے کے کہتے ہیں خدا کے بندے تو اس کی سواری نہیں کرتا جس کی سواری اللہ عرش سے آگے کرتا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک غلط فہمی کا جواب دیتا جاؤں بھائی جان. بندے کہتے ہیں اللہ تو جسم رکھتا نہیں، بے شک نہیں رکھتا، ایمان ہے. پھر وہ کربلا میں آیا کیسے؟ یہ آنے جانے والا اللہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مان لیا نہیں ہوتا، سر ماتھے پہ. لیکن مولوی صاحب ذرا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تو نکالیے. اللہ کہہ رہا ہے تجھے اللہ کا کربلا میں آنے پہ اعتراض ہے نا، تو اب میری بات کا جواب دے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے 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 ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر مولوی نے یہی ترجمہ لکھا. تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو محمد کو آ کے لے جا سکتا ہے حسین کے لیے آ کیوں نہیں. بولو یار، ساری لاون والی گال تو کوئی نہیں ہے میری جان جی کر. ہاں جو مصطفیٰ کو آ کے لے جا سکتا ہے وہ کربلا میں حسین کے لیے کیوں نہیں آ سکتا. اور خدا کی قسم آپ نے کہا مجھے سواری ہے حسین پہ 2-4 باتیں کرنی ہے، کرتا ہوں، دل کھول کے کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ. کیا نام ہے بولیے؟ خصائص الحسینیہ. نور اللہ شوستری علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی، 2 جلدوں پہ ہے. مارکیٹ سے عام مل جاتی ہے، نہ ملے تو میرے غریب خانے پہ موجود ہے. آئیے حوالہ دیکھیے. لاہور جانے دے تو کتاب کے اسکرین شاٹ سینڈ کرتا ہوں. یہیں روکتے ہیں تو گھر سے فون کر کے واٹس ایپ پہ منگوا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. کیوں بھائی جان؟ 2 جلد خصائص الحسینیہ، کتنا قریب کر دیا جناب کو. سرکار صادق فرماتے ہیں، اور بندہ خدا زواری حسین کا مقام سمجھ، سرکار صادق کا فرمان ہے تم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہو نا، اللہ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. سرکار صادق فرماتے میرے نانا مصطفیٰ کی حدیث ہے
ظاہر ہے جب رسول نے یہ حدیث پڑھی ہوگی, بیان کی ہوگی, ابھی بظاہر حسین قتل تو نہیں ہوئے ہوں گے, بظاہر کربلا سجی تو نہیں ہوگی. اس وقت رسول نے فرمایا, مولا کیا فرمایا؟ سرکار رسالت پناہ فرماتے ہیں, جو بندہ میرے حسین کی قبر کا سلام کرے وہ زندگی میں اعلیٰ علیین میں چلا جاتا. ہوئے 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 اللہ اللہ اکبر. اعلیٰ علیین میں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جو حیران ہے تھوڑا سا اور حیران کریں انہیں, جو خوش ہو رہے ہیں تھوڑا سا اور خوش کر لیں انہیں. کیوں بھائی جان؟ سرکار صادق کا ایک اور فرمان پڑھوں سواری حسین پر. امام فرماتے ہیں, اب چونکہ دیکھو نا میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا, پسینے سے شرابون ہوں, جناب کو بھی پسینہ آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں حسین کا زائر, حسین کا زائر گھر سے چلے, جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں حسین کا زائر گھر سے چلے. یہ تیرا مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو جملے کی قیمت نہیں جو کہو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. حسین کا زائر گھر سے چلے, کربلا پہنچے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ پیدل جائے, ہوائی جہاز پہ جائے, بائی روڈ پہ جائے, جیسے بھی جائے. مولا فرماتے حسین کا زائر گھر سے چلے, کربلا پہنچے, حسین کا سلام کرے, پھر گھر واپس آ جائے. مولا فرماتے گھر سے لے کے واپس گھر آنے تک اسے رستے میں جتنی بار پسینہ آتا ہے, ہائے 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 ہائے, اور سنو انعام لو سواریہ حسین کا. جو کربلا کے ظاہر ہو, لطف لینا, جو نہیں گئے مولا انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے. امام فرماتے روٹی نمک سے کھا لو, سواریہ حسین ضرور کرو, اتنی ضروری ہے سواریہ حسین. مولا فرماتے ہیں حسین کا ظاہر گھر سے چلے, حسین کا سلام کرے, واپس گھر آ جائے. اسے گھر آنے تک جتنی بار پسینہ آئے, یا سیدہ ادرکنی, جتنی بار پسینہ آئے, اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے عوض ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر. بھائیان قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا مجھے, اتنا بڑا ہیرا ریت پہ نہیں بکھیرنا چاہ رہا. مولا فرماتے اسے جتنی دفعہ پسینہ آئے, ہر پسینے کے ہر قطرے کی تعداد کے برابر اللہ فرشتے خلق کرتا ہے. نہیں نہیں, میرے سامعین نے فیصلہ نہیں کیا, یا فرشتے خلق ہوتے ہیں محمد کے پسینے سے, چلو گھر جا کے داد دے دے, گھر جا کے داد دے لیا جی, جنہوں سمجھ آئے گی گھر فون تے میں نے آکھا جی واہ واہ کیا چنگا پڑے گی. امام حسین تنو واسطہ رکھے, یا مصطفیٰ کے پسینے سے فرشتے بنتے ہیں, لیکن فرق ایک ہے, مصطفیٰ کے پسینے سے بنتے ہیں, حسین کے ظاہر کے پسینے کے قطروں کی تعداد کے برابر بنتے ہیں. اچھا مولا ان فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ تسبیح کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں لا تسبیح ہو ولا رکوع ہو ولا قیام ہو ولا تسجد ہو, کچھ نہیں کرتے. بالا خلق کیا ہوتے ہیں؟ قیامت تک حسین کی زواری کرتے ہیں, ثواب ظاہر کو دیا جاتا ہے. پانی ملے گا بھائی, پانی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. چلو کوئی نہیں, آ جاتا ہے, بس پہنچ کی بات جہاں پہنچنی تھی. ثواب حسین کے ظاہر کو دیا جاتا ہے. اور ظاہر حسین کیا چاہتے ہو, حسین سے اور کیا صلہ چاہتے ہو؟ اچھا ابھی فکرہ ایک اور ہے, کہو تو کہہ دوں. حسین کے ظاہر کے پسینے کے قطروں کی تعداد کے برابر بنتے ہیں فرشتے. آئے 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 جناب آئے, درود پڑھ لیں مل کے بآواز بولن.
مظلوم کربلا کے عزت والے مداح، جسے حسین عزت دے اس کی کرنی چاہیے. مہربانی صاحب، جزاک اللہ. ذاکر صاحب کا دیدار ہو گیا، میں کر لوں 2-4 باتیں. مجلس میں نے پڑھ لیے، کہو تو ابھی ختم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. ذاکر صاحب ہی آ گئے، 2 باتیں کر لیں بھائی جان. حسین کے زائر کے پسینے کے قطروں کی تعداد کے برابر بابر شاہ جی بنتے ہیں فرشتے. میں بار بار جملہ دوہرا رہا ہوں، ذمہ داری سے دوہرا رہا ہوں. ان پڑھ خطیب نہیں ہو کہ بار بار ایک ہی فکرہ رپیٹ کرتا رہا ہوں. اس کے پس پردہ مجھے کچھ کہنا ہے. جاؤ چلے، یہ ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، کسی حکیم سے پوچھ لیں، کسی طبیب سے پوچھ لیں، کسی ماہر طبیات سے پوچھ لیں، کسی ماہر نفسیات سے پوچھ لیں. بسم اللہ سر، بڑی مہربانی. جاؤ کسی سائنٹسٹ سے پتہ کر لو، پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. سر ایک بندہ بھی بولے تھے میں راضی ہوں، لیکن سمجھ کے بولے ہو میں سلام کر رہا ہوں. جتنے بولے ہیں میں سلام کر رہا ہوں، جتنے نہیں بولے انشاءاللہ اگلے فکرے میں ساتھ مل جائیں گے. بھائی جان 70 درجے پسینہ پست ہوتا ہے. کیوں سر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ کی میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے نا، پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. اب میں 4 مصرے مولا کے بارگاہ سے مانگ کے لے آیا ہوں. اب ہے ہر علی والے کے لیے، بالخصوص حسین کے زنجیر زن ماتمی کے لیے، بالعموم حسین کے سارے عزاداروں کے لیے، لیکن بالخصوص حسین کے زنجیر والے ماتمی کے لیے پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. میں کہتا ہوں خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے. زائر کے پسینے کے عوض تو ہے فرشتے، ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا دے. اچھا جی، یہ جنت ایسے کربلا نہیں بن گئی. فضائل اتنا ہی پڑھنا تھا، زندگی رہی تو پھر محرم میں آپ کی نوکری کریں گے. حسین نے 71 جنازے اٹھائے ہیں اس زمین پر. بس چونکہ تازہ زوار ہوں، خود بھی رونا چاہتا ہوں، تمہیں بھی رلانا چاہتا ہوں. ویسے 18 جیٹھ ہے، 10 محرم سے منسوب ہے. آج کے دن تمہیں ذاکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو فطرت نزادار ہے، پانی دیکھے تو رو پڑتا ہے، کھانا دیکھے تو رو پڑتا ہے، اور کسی شے پہ رونا نہ آئے، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا ہے. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. 5 یا 7 منٹ کی بقایا نوکری ہے، راضی رہیے گا. سیدہ کلال آپ کا پرسہ قبول فرمائے. چونکہ سواری مظلوم کربلا برآمد ہونی ہے نا، مظلوم کربلا کی شہادت کے مصائب، 13 ضربوں کے واقعات، مظلوم کو بہنوں نے سوار کیسے کیا، خیموں سے ودا کیسے کیا، حسین گھوڑے سے کیسے اترے، مقتل تک کیسے پہنچے، وہ سارے حالات میرا بھائی سنائے گا. مجھے سرائکی ادب کا ایک فقرہ صبح سے بڑا ہی رلا رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آ رہا ہے. جب یاد آتا ہے میں گاڑی پہ رویا ہوں، پچھلی مجلسوں پہ رویا ہوں.
یہاں بھی بیٹھے بھائی سے باتیں ہو رہی تھیں، تب بھی رویا ہوں، بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، چونکہ کربلا فزیکلی کیفیت چھوڑتی ہے آپ کے وجود پر۔ اللہ آپ کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرائکی ادب کا فکرہ ہے اور میرا نہیں ہے، استاد و ذاکرین سید و ذاکرین قبلہ صابر شاہ بہل والے، ان کا فکر ہے، اور یہ فکرہ نہیں ہے کوئی قیامت ہے۔ میں نے سمجھا لیا تو ہو سکتا ہے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ کہا کرتے تھے جتھا لتھ ہے اتھا کٹھا نہیں۔ مرحبا مرحبا، اللہ تمہارے بسم اللہ سروں پہ ماتم کرنے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں بڑا گریہ کار بیٹھے ہو، بڑی اچھی مجلس میرا بھائی پڑھ گیا ہے، اللہ اس کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ جتھا لتھ ہے اتھا کٹھا نہیں، تے جتھا کٹھا ہے اتھا دفن نہیں ہویا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، جو کربلا کے ظاہر و گواہی دینا، گرا تو ہے نہر الکماں کے کنارے۔ مسجد صاحب و زمان آپ دیکھ آئے ہیں، جو نہیں گئے مولا انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ مسجد صاحب و زمان کیوں بنی ہوئی ہے؟ غیبت صغریٰ میں میرا 12واں امام جب کربلا میں آتا تھا نا بھائی جان، ہر جگہ امام پانی روتے تھے، یہاں آ کے خون روتے تھے، عزادار ٹکرے مار کے پوچھتے تھے مولا ہر جگہ پانی روتے ہو یہاں خون کیوں روتے ہو؟ بارہواں رو رو کے ایک فکرہ کہتا تھا ہنا سے کا جدی من زہر الجواد، یہ وہ جگہ ہے جہاں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے، چلو تمہارے مزاج کا فکرہ بدل کے کہہ دوں نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مرتجز نے 17ویں قدم سے پلٹ کے پوچھا میری غلطی سے گرا ہے یا اپنی مرضی سے اترا ہے؟ حسین نے فرمایا نہ اپنی مرضی سے نہ تیری غلطی سے، مجھے سنان کا نیزہ کھا گیا۔ مرحبا مرحبا، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ چاہتا ہوں خود بھی رو لوں تمہیں بھی رلا لو۔ گرا ہے نہر الکماں کے کنارے، جب مولا فرماتے نا یہاں گرا ہے، پھر عزادار ایک سوال کرتے ہیں، وہ پتہ کیا تھا؟ وہی تو سوال رونے والا ہے۔ زوار رو رو کے منہ پہ ماتم کر کے پوچھتے مولا گرا ہے یہاں، مقتل ہے حسین کا 1.25 کلومیٹر، یہاں سے غریب وہاں تک گیا کیسے؟ امام فرماتے کبھی اٹھتا تھا حسین، آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، کبھی اٹھتا تھا حسین کبھی گرتا تھا حسین۔ مولا پھر سرکار فرماتے ہیں آدھا سفر میرے دادا نے کیا حسین پر غشی آ گئی، مولا اگلا سفر کیسے کیا؟ مر جاؤں گے جملہ نہ پڑھ سکوں، تمہارا مجھے پتہ نہیں، میری کیفیت میرے قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں اسی بات پر تو میں خون روتا ہوں، آگے حسین نہیں گیا قاتل لے گیا۔ مولا وہ کیسے آواز جن زلفوں میں زہرا کنگھیاں دیت، انہی زلفوں میں قاتل نے ہاتھ رکھا، آگے آگے شمر چلتا رہا، پیچھے پیچھے بسم اللہ اللہ تمہارا بسم اللہ اللہ تمہارا جی کرا آگے آگے شمر چلتا رہا، پیچھے پیچھے حسین سفر کرتے رہے۔ اب جملہ سنو گے، یہ ہے گرنے والی جگہ سے قتل والی جگہ تک کا فاصلہ، اور جو کربلا کے ظاہر و گواہی دینا جو نہیں گئے، بار بار دعا کرنا مولا انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرنے والی جگہ سے دفن ہونے والی جگہ کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ پورے 17 قدم۔ یہ بھائی پہلی دفعہ میرے ساتھ وہاں میرے بھائی بنے ہیں، انہوں نے مجھے قدم گن کے بتایا کہ دیکھ لو ظہیر، مقتل حسین سے مدفن حسین کا 17 قدم کا فاصلہ ہے۔ اب مجھ سے سوال کرو یہ حسین نے کیسے کیا؟ قرآن سر پہ رکھو، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے یہ حسین نے نہیں کیا، حسین کی لاش نے کیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ یہ غریب نے نہیں کیا، غریب کربلا کی لاش نے کیا ہے۔ کس وقت کیا ہے؟ اس وقت کیا ہے جب ماں زہرا ادھار لینے آئی۔ جو قدیم کے عزادار ہو وہ سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جب ماں زہرا ادھار لینے آئی ہے نا، عزاداروں ان بچوں کو یہ فکرہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، کس وقت ماں ادھار لینے آئی ہے؟ جب جمال ملعون حسین کا کمر بند لوٹنے آیا۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ چلو ایک جملہ کہتا ہوں، 12ویں کا سلام ہے اسی مقام پر، 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے السلام علی الذی جسمہ عریان و بدن سہقان، میرا سلام اس مظلوم پر جس کا لباس لوٹ لیا گیا، جس کی لاش کو سہقان کیا گیا۔ عام ترجمہ تم پامال سن لیتے ہو نا، گھوڑوں کی ٹاپوں
نے پامال کر دیا. اللہ درجات بلند کرے. علامہ سید نسیم عباس رضوی صاحب کے چاچا اقبال کربلا کا ہمیشہ مجلس تھی, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. قبلہ نے یہی فکرہ پڑھا, اس کا ثواب مولا ان کی روح کو عطا فرمائے. کسی بندے نے مجمع میں سے اٹھ کے سفید داڑھی والے نے سوال کیا, قبلہ یہ بتائیں سوہکان کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ مجھے بطول کے پردے کی قسم ہے. نسیم عباس رضوی صاحب نے فرمایا صحیح ترجمہ میں نہیں کر سکتا, بس اتنا سمجھ لو شام غریباں پتہ نہیں چلتا تھا کربلا کی ریت کون سی ہے, غریب کے بدن کا گوشت کون سا ہے. مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے بسم اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. بازو کھڑے کر کے رونے والے ماں حسین بسم اللہ. پتہ نہیں چلتا تھا مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے. چلو رو پڑے. علامہ دربندی نے ایک فکرہ نکلا ہے, لکھا ہے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے آگے ایک کالے برقعے والی بیوی کا ہاتھ آتا تھا, پہلو سے ہاتھ ہٹا کے کہتی تھی رک جو, تمہارے سموں میں میرا بچہ پھنسا ہوا. تھک گیا تو, میں تیری محبت نہیں آزمانا چاہتا, میں تیری محبت کے امتحان نہیں لینا چاہتا. یقیناً گرمی ہے, صبح سے رو رہا ہے تو. ایک جملہ کہتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں اپنے لیے بھی, خیرات مانگتا ہوں تیرے لیے بھی. میں پڑھ کے رلانا چاہتا ہوں, تو سن کے رو. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ماں زہرا آئی ہے ادھار لینے, کب آئی ہے جب جمال ملون کمر بند لوٹنے آیا ہے. پتہ یہ کمر بند کون سا تھا؟ یہ جناب سجاد کے ننیال والوں نے امام حسین کو تحفے میں دیا تھا. شادی کائنات کے ہیرے جواہرات بھائی جان اس کمر بند پہ لگے ہوئے تھے, قیمتی ترین کمر بند تھا. یہ جمال ملون پہلے حسین کے قافلے میں ہوتا تھا. جمال اس کا نام نہیں ہے, جمال کہتے ہیں اونٹ چرانے والے کو. حسین کے اونٹ چرایا کرتا تھا. ایک منزل ہے عزیب الحجانات, وہاں پہنچ کے نماز کا وقت ہوا. حسین نے کمر بند اتار کے نا اس ملعون کے ہاتھ میں رکھا. تو اتنا روئے گا جتنا علی کی بیٹی چاہتی ہے. کمر بند اس ظالم کے ہاتھ میں رکھا. حسین وضو کرتے رہے, یہ کمر بند دیکھتا رہا. حسین نماز پڑھتے رہے, یہ کمر بند دیکھتا رہا. مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں, یہ غربت سن کے رونے والے ہو. عددار نماز تمام کی. حسین نے جمال کو دیکھ کے کہا اچھا لگتا ہے تو اب لے لے. مرحبا مرحبا, اچھا لگتا ہے نا تو اب لے لے. شام غریبہ میری لاش لوٹنے نہ آنا. عدداران مظلوم کربلا جب سارے مارے گئے نا حسین کے, شام غریبہ آئی ہے, لاش حسین کی لٹ گئی. کوئی ابا لے گیا, کوئی کبا لے گیا, کوئی امامہ لے گیا, کوئی حسین کی نالین لے گیا. اس حرامزادے کی نظر حسین کے کمر بند پہ تھی. یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرمانا, مسائب میں پڑھ چکا ہوں, آگے موت پڑھنے جا رہا ہوں, معاف کر دینا. یہ حرامزادہ کمر بند لوٹنے کی حسرت سے مقتل میں پہنچا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغیر سر کے لاش پہ پہنچا. آواز دے کے کہتا ہے ہو نہ ہو جس کا سر نہیں ہے نا, چونکہ باقی شہداء کے سر 11 محرم قلم ہوئے ہیں, ہو نہ ہو بغیر سر کے جو لاش ہے یہی غریب کربلا کی ہے. عددارو ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھے ہیں. معاف کر دینا, پہلا ہاتھ کمر بند کی گانٹھوں پہ رکھا. یا غریب کربلا کا ریت سے ہاتھ اٹھ کے اس کے ہاتھ پہ آیا. اس حرامی نے دایاں ہاتھ کا پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. حسین کا بایاں ہاتھ کمر بند کی گانٹھوں پہ آیا. اور رونے والا یہ کبھی دایاں ہاتھ ہٹاتا ہے, کبھی بایاں ہاتھ ہٹاتا ہے. اور رونے والوں آدھے گھنٹہ کوشش کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا نا حسین کمر بند نہیں اتارنے دیتا, اور معاف کر دینا حرامی نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا اٹھا لیا. حرام زادے نے کربلا سے ایک پتھر لیا, پتھر کو نیچے رکھا, اوپر حسین کا ہاتھ رکھا. حرامی نے ضربے مارنا شروع کی, اور رونے والا حسین کا یہ ہاتھ بھی قلم ہو گیا, حسین کا یہ ہاتھ بھی قلم ہو گیا. اور رونے والوں کٹے گلے سے آواز آئی حیا کر میری لاش ریا نہ کر. مرحبا مرحبا مرحبا, حیا کر میری لاش ریا نہ کر. کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے, کل میری لاش پہ میری سکین. بسم اللہ, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. او سیدو غیر سیدو, سانس لے لو, سانس لے لو. مسلسل رونا بشر کا کام نہیں ہے. مسلسل رو گیا حسین کو سجاد.
مسلسل رو گئی علی کی بیٹیاں. عزادارو کمینہ کہتا ہے جب میں ہاتھ کاٹے نا حسین کے، کربلا میں کالا طوفان، کالی آندھی آ گئی. حرامی کہتا ہے میں ڈر کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا، ابھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے، میں چھپ جاؤں، اب مر جاؤں، یہ جملے نہ پڑھ سکوں. او اولاد والو جن کے سینے میں گوشت کا دل ہے، عزاداران مظلوم کربلا، یہ کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا کالے طوفان میں آسمان سے ایک نور کا محمل اترا ہے. وہ نور کا محمل حسین کی لاش کے قریب آ کے اترا. اماری کا پردہ ہٹا، 3 جوان باہر آئے. کربلا میں زلزلہ آنے لگا، شہداء کی لاشیں تڑپنے لگی. پہلا جوان حسین کے قریب آیا، کالا لباس تھا، امامہ کھلا ہوا تھا، سر میں خاک تھی، گرے بان جاگ تھا. آواز آئی حسین جاگ، نانا ملنے آ گیا. مرحبا مرحبا. غریب کربلا کے کٹے گلے سے آواز آئی، نانا اس وقت آیا ہے جب میرا اکبر مارا گیا. نانا اس وقت آیا ہو جب غازی بسم اللہ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. دوسرا سلام آیا، حسین جاگ، بابا علی تیرا شکریہ ادا کرنے آیا. اس وقت غریب کربلا کی لاش تڑپی. عزادارو کٹے گلے سے آواز آئی، بابا خیبر کا دارو اکھاڑنا بڑا آسان ہے، بابا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچنا بڑا مشکل ہے. عزادارو تیسرا سلام آیا، حسین جاگ، بھائی حسن ملنے آ گیا. اب عزادارو جملہ سنو گے، یہ حرامزادہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک محمل سے 3 جوان نکلے. پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی ہماری اور اتری ہے. یا سیدہ مر جاؤں، جملے نہ پڑھ سکوں، بی بی میرا پرسہ قبول فرما. اور ہونے والا یہ حرامی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ جو پہلا محمل تھا نا حسین کے بالکل قریب اترا. یہ جو ہماری تھی یہ حسین کے 17 قدم کے فاصلے پر اتری. جو سمجھ گئے ہو ان کی عبادت ہو گئی ہے. اور ہونے والا کہتا ہے نور کا پردہ ہٹا، اب مرد نہیں ایک کالے برقعے والی بیوی باہر آئی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے. رو رو کے کہتی ہے میں نے چکیاں پی، بسم اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، اب غریب کربلا کی آواز آئی. جملہ سنو گے رونے والوں، سید کے عزاداروں کٹے گلے سے آواز آئی، اما نانا آیا، بابا آیا، بھائی حسن آیا، اما سارے مجھے ملنے آئے ہیں. اما تو 17 قدم کے فاصلے پہ کیوں کھڑی ہو گئی؟ رونے والوں بطول نے کیسا جملہ کہا، کربلا میں کربلا بن گئی. بطول رو کے کہتے ہیں حسین انہوں نے تیرا قرضہ دینا تھا، تم نے ماں کا قرضہ دینا ہے. کتے گلے سے آواز آئی، اما کون سا قرضہ؟ او دھیاں دے پردے ہونی، او بہنہ دے پردے ہونی، او سیدہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اما کون سا قرضہ؟ بی بی کی آواز آئی، حسین یاد کر 3 جمادی ثانی تھی، میرا جنازہ علی نے تیار کروایا، حسن میرے جنازے پہ آیا، میری بیٹیاں جنازے پہ آئیں. حسین تو چند قدم کے فاصلے پہ رک گیا. حسین وہ 17 قدم کا فاصلہ تھا. تم نے کہا جب تک مجھے اماں نہ بلائے گی نا میں اماں کی لاش پہ نہیں آؤں گا. اور رونے والا حسین یاد کر، جو 90 دن تسبیح کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا، میں نے کفن سے دونوں بازو نکالے، میں نے طلب کے کہا آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا. حسین تو آیا. میں نے کہا حسین ادھار ہے یاد رکھنا. عزاداروں بی بی کی آواز آئی، حسین ادھار دینا ہے نا، میں یہاں کھڑی ہوں، اب ماں کا ادھار ادھار. اللہ کرے مر جاؤں، جملے نہ پڑھ سکوں. عزاداروں ماں کا کہنا تھا نا، غریب کربلا کے بغیر سر کی لاش کربلا میں کھڑی ہو گئی. اور ہونے والے غازی کی لاش تڑپی، اکبر کی لاش تڑپی. تڑپتے ہوئے حسین کی آواز آئی، اماں تو نے مجھے کفن سے بلایا تھا،